کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب، کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب، کہیں مزاج رسالت ماب تھی زینب، کہیں مزاج رسالت ماب تھی زینب، کہیں پہ صبر میں ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، کہیں حسین کہیں بو تراب تھی زینب، کہیں حسین کہیں بو تراب، درود پڑھ لے محمد والے محمد، کہیں پہ صبر میں درود پر محمد والے محمد، بارے دیگر نعرے صلوات، محمد والے حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں، خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں، خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں،
شاہ لاپتہ کے شیر ہیں. اس لیے سمجھ کریں گے. کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. وہ خدا کے شیر، یہ شیر خدا کے شیر. وہ خدا کے شیر، یہ شیر خدا کے شیر ہیں. حضرت عباس شاہ. آواز بلند درود پڑھ دیں آپ حضرات. تنہا ہے مگر پھر بھی لشکر نظر آتے ہیں. تنہا ہے مگر پھر بھی لشکر نظر آتے ہیں. عباس سر میدان حیدر نظر آتے ہیں. عباس سر میدان حیدر نظر آتے ہیں. تنہا ہے مگر پھر بھی لشکر نظر آتے ہیں. شبیر تیرے غم میں پلکوں پہ جو آنسو تھے شبیر تیرے غم میں پلکوں پہ جو آنسو تھے رومال میں زہرا کے گوہر نظر آتے رومال میں زہرا کے گوہر نظر آتے عباس سر میدان حیدر نظر آتے ہیں. زینب کے فسر یوں تو کم سن ہے مگر رن میں زینب کے پسر یوں تو کم سن ہے مگر رن میں حمزہ نظر آتے ہیں جعفر نظر آتے حمزہ نظر آتے ہیں جعفر نظر آتے عباس سر میدان حیدر نظر آتے ہیں. کٹ
کر بھی سرے شہ کی تقدیر بلندی ہے سرور سر نیزا بھی سرور نظر آتے ہیں سرور سر نیزا بھی سرور نظر آتے ہیں عباس سر میدان حیدر نظر آتے ہیں خطبے کو چلی زینب کیا جانیے اب کیا ہو خطبے کو چلی زینب کیا جانیے اب کیا ہو حیدر کی خطابت کے تیور نظر آتے ہیں حیدر کی خطابت کے تیور نظر آتے عباس سر میدان حیدر نظر آتے بس آخری دو شعر سماعت کریں گے اولاد پیمبر کا در بھول گئے جتنے درود پڑھ دو محمد و آل محمد اولاد پیمبر کا در بھول گئے جتنے حیران و پریشان وہ در در نظر آتے حیران و پریشان وہ در در نظر آتے عباس سر میدان حیدر نظر آتے اور آخری شعر سب سے بے نظیر شعر پیش کرنا اس سلام کا سماعت کریں گے مشہور شجاعت ہے ہاشم کے گھرانے کی مشہور شجاعت ہے ہاشم کے گھرانے کی میدان میں اصغر بھی اکبر نظر آتے میدان میں اصغر بھی اکبر نظر آتے ہیں عباس سر میدان حیدر نظر آتے ہیں تنہا ہے مگر پھر بھی سورہ فاتحہ
دریا پہ رو چکے عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دھو چکے یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے گودی کے جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے گودی کے جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے پھرتے تھے بے قرار تنے پاش پاش قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو ہاں شہ سوار دوشے پیمبر کو مار لو سید کو بے دیار کو مزدار کو مار لو سب مر چکے ہیں اب شہید صفدار کو مار لو سب مر چکے ہیں اب شہید صفدار کو مار لو قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے تھے شہ بتاؤ میری کو خطا بھی ہے کہتے تھے شہ بتاؤ میری کو خطا بھی ہے رحم اب کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالموں سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں ہائے گزرے ہیں تین روز کے پیاسا ہوں ظالموں سوچو ذرا کہ کس کا نواسا ہوں ظالموں سوچو ذرا کہ کس کا نواسا ہوں ظالموں ہوگا بھلا نہ صابرو شاگرد کو مار کے اور پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے مد نظر ہے تم کو اگر قاتل ہی میرا سن لو یہ ایک وصیت آخر میری ذرا بچوں پہ رحم کیجیو اے قوم میں اشقیاء زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ مرنے کے بعد مجھ پہ یہ احسان کیجیو زینب کا سر نہ بلوے میں عریان کیجیو زینب کا سر نہ بلوے میں عریان کیجیو غم میں میرے اگر میری بیٹی اشک بار بہن آئیو اسے
حضرات مومنین کو اتباع سورہ الحمد و تین اتباع سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرمائیں. مرحوم نظر حسین ابن محمد بشیر نظر حسین ابن محمد بشیر سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح ظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات پڑھنا. موسم اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ روزہ بہت لگا ہے, نہیں کہہ سکتے. اور اگلے آنے والے 25 سال تک بھی ماشاءاللہ سے جو یہاں موجود ہیں سب سلامت رہیں, اور اس سے بھی 100 سال تک سب سلامت رہیں. تو اس جملے کو پہلے عرض کرنے کا اور آپ سے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنی گرمی نہیں تو اتنی گرمی کیوں نہیں. جب آپ ذکر سید الشہداء مجلس سید الشہداء میں روزے کے بنا بیٹھے ہیں یا روزے کے بعد بیٹھے ہیں یا روزے کی تھکن میں بیٹھے ہیں, موسم جب باہر اچھا ہے تو اندر کیوں اچھا نہیں. دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے بچے ہمارے پیارے پیارے سے بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں کو انہی سینوں سال سے فرشیزہ پہ بیٹھنے کے اصول سمجھانے چاہیے, طریقہ بتانا چاہیے. بڑی عظیم بارگاہ ہے, بڑی عظیم بارگاہ ہے. رمضان کا مہینہ ہے. ایک ایسے مرد مومن کی مجلس پڑھنے میں بیٹھا ہوں جس کو ہمارے کانوں نے نوحہ اور آنکھوں نے اسی نوحے کو اس شان سے پڑھتے دیکھا ہے کہ میرے خیال سے شاید ہی کوئی اس علاقے میں اتنا بہترین نوحہ پڑھ سکتا ہے. اگری ہیں آپ میری بات سے؟ بڑا مرتبہ ہے اہل بیت کی بارگاہ میں. ماتم کرنے والے کا ماتم کرنے کی جگہ, مجلس میں بیٹھنے والے کا مجلس میں بیٹھنے کے لیے, مجلس پڑھنے والے کا مجلس پڑھنے کے لیے, رونے والے کا رونے کے لیے, مرثیہ پڑھنے والے کا مرثیہ پڑھنے کے لیے, قصیدہ پڑھنے والے کا قصیدہ پڑھنے کے لیے. عزاداری کا سورج جہاں اگتا ہے وہاں کوئی روشنی سے محروم نہیں رہتا جو عزادار کہا جا سکے کسی بھی ذات سے. ٹھیک ہے, سو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام مسلمین مولانا زیرم الغدی صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور بڑی کم سنی میں اور بہت کم وقت میں انہوں نے ہندوستانی نہیں ہندوستان کے باہر بھی
ہندوستان کا بھی سر بلند کیا ہے اور ہم لوگوں کا بھی سر بلند کیا. خدا نے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے سارے ممبر کے خطباء کو، مسجد کے علماء کو، ہمارے فقیروں کو، ہمارے ذاکروں کو، ہمارے مراجع کو، سب کو طول عمر عطا. ایک بار مل جل کر درود پڑھیں محمد. تو 20 منٹ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ 1 گھنٹے کا کوئی موضوع میں سمیٹ سکوں. آنکھیں انسان کی آنکھیں نارملی ہندوستانی خطابت میں اس طرح کے موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خطابت ایک ٹریڈیشن سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جب ہم خطابت کی بات کرتے ہیں تو عربی دانوں کا جو خطابت میں انداز ہے وہ اینکرز جیسا ہے. اینکرز کا کیا کام ہوتا ہے؟ سامنے نیوز چل رہی ہے، اسے پڑھنا ہے، اس میں ان کی خود کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اتنی ہوتی ہے کہ انہیں پڑھنا آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آ گئی فارسی کی خطابت. فارسی کی خطابت میں پڑھنا بھی آتا ہے اور بیان کرنا بھی آتا ہے. اس کے بعد ہے اردو کی خطابت. آبادی کے اعتبار سے ہماری خطابت دنیا کے دوسرے نمبر کی خطابت. اتنی آبادی الحمدللہ ہے. اس خطابت میں صرف پڑھنا نہیں آتا، صرف بولنا نہیں آتا، سمجھنا بھی آتا ہے اور سمجھانا بھی آتا ہے. یہ وہ خطابت ہے کہ جسے سب نے عزت دی. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی قوم کے خطیب کو سنیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی فلسفے میں متاثر کرے گا، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سبجیکٹ میں آپ کے دماغ میں موجود مسئلے پر صحیح سے روشنی ڈالے گا. تو اگر آپ ہمارے مذہبی خطیبوں کو دیکھیں گے تو ان کے پاس مذہب کے سبجیکٹ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مذہب کے سبجیکٹ پہ بولتے بولتے ہمارا جو سماجی سبجیکٹ ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. سماجی سبجیکٹ پہ بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارے جوان کو سماجک سبجیکٹ نہیں پتا ہوگا وہ سماج سے نہیں جڑ پائے گا. مذہب سے تو وہ جڑا ہوا ہی ہے. بھیڑ میں کسی نے کہا میرا نام محمد علی ہے، سامنے والے کا نام محمد عباس ہے، تو ہاتھ ملانے کے بعد کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی علی کی محبت ہے اور یہاں بھی علی کی محبت. سمجھ رہے ہیں؟ سماج کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو یہ ڈکلیریشن لینی پڑتی ہے کہ بھائی تو لیفٹ کا آدمی ہے، کہ تو رائٹ کا آدمی ہے، کہ تو سینٹر کا آدمی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ شیعت میں نہیں پوچھنا پڑتا کہ تو لیفٹ کا آدمی ہے کہ رائٹ کا آدمی ہے کہ سینٹر کا آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو سماجیات میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے سبجیکٹ وہ ہوں جو پورے سماج کو کور کرتے. اسی لیے میں نے آج اپنے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اور ہمارا جو مجلسی مجموعہ بیٹھا ہے چھوٹا سا سبجیکٹ چنا ہے، آنکھیں. آنکھیں اپنے آپ میں داستان ہیں. آنکھیں اپنے آپ میں ہزاروں سال کا ماضی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہزاروں سال کا پاسٹ ان آنکھوں میں بند ہے. اور اگر کسی کو پڑھنا آتا ہے تو وہ ہزاروں سال کا فیوچر بھی پڑھ سکتا ہے. پڑھنا آتا ہے تو جس کو دیکھنا آتا ہے وہ عبارت پڑھ سکتا ہے، جسے سمجھنا آتا ہے وہ اس عبارت کی پیچھے کی داستان سمجھ سکتا ہے. یہ آنکھیں ہیں جو آپ کو لوگوں کے درمیان اشارے کے لائق سمجھتی ہیں. پتہ نہیں اس جملے کو آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ اشارے کے لائق. جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ سامنے والا آنکھیں نہیں رکھتا تو آپ اس کے سامنے کوئی اشارہ کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے نا اشارہ. تو اشارہ کس کے سامنے آپ کرتے ہیں؟ جس کی آنکھیں سامنے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آنکھیں سامنے ہیں تو آپ اشارہ کرتے ہیں. تو یہ آنکھیں ہیں جو آپ کو اشارے کے لائق بناتی ہیں. اب اگر آپ محسوس کر سکے تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ محسوس کر جانا.
دیکھیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے. یہ اشارہ آپ کو اس لائق بناتا ہے کہ آپ کو بیوقوفوں کی صف سے باہر نکال کے اور عقل مندوں کی فہرست میں کھڑا کرتا ہے. مگر اس اشارے کو سمجھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب اس سبجیکٹ کو یہی رکھیے گا تاکہ آپ سمجھیں. تھوڑا سا اس سبجیکٹ میں پھیلا رہا ہوں. میرے سامنے آنکھیں رکھیے, یا کسی بہت پڑھے لکھے آدمی کے سامنے, یا کسی بایولوجی کو سمجھنے والے کے سامنے, یا کسی کو جغرافیہ کے ماہرین کے سامنے اگر آنکھیں رکھیے تو وہ آنکھیں دیکھ کے بتا دے گا کہ کس ملک کی آنکھیں ہیں. کیا کہنا, محسوس کیجئے گا کس ملک کی آنکھیں ہیں. تھوڑا سا اور ایلوبریٹ کرتے ہیں. آنکھیں دیکھ کے بتا دے گا کس علاقے کی آنکھیں ہیں. اس کو تھوڑا اور ایلوبریٹ کرتے ہیں. آنکھیں دیکھ کے بتا دے گا کس قبیلے کی آنکھیں ہیں. آنکھیں دیکھ کے بتا دے گا کس سن و سال کی آنکھیں ہیں. آنکھیں دیکھ کے بتا دے گا کس صنف کی آنکھیں ہیں. عورت کی آنکھیں ہیں کہ مرد کی آنکھیں, جوان کی آنکھیں کہ بچے کی آنکھیں کہ بوڑھے کی آنکھیں. آنکھیں دیکھ کے بتا دے گا افریقائی ہے, ایشیائی ہے کہ کس زبانیں کس علاقے کا ہے. ٹھیک ہے, آنکھیں اتنا کچھ بولتی ہیں. تو جب باہر اتنا کچھ گفتگو ہے تو اندر بھی ہوگا. تو ہم نے دنیا کی ہر سرحد پہ دیکھا کہ اب لوگ چہرے سے نہیں پہچانے جاتے. کیا کہنا. اب پاسپورٹ دکھانے کے بعد امیگریشن آفیسر بولتا ہے ذرا چہرہ ہٹائیے اور ادھر دیکھیے. اب جو میں نے ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا. ان کا جی آنکھیں بند کر کے مت دیکھیے, آنکھیں کھول کے دیکھیے. یہ آنکھیں کھول کے دیکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ یہاں بھی ہے اور محشر میں بھی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ اندھا ہے یا آنکھ والا ہے, وہاں یہ پتا چلتا ہے کہ حلال زیادہ ہے. وہ پڑھے محمد آنکھیں کھولی جائیں, آنکھیں کھولی جائیں. اب میں اس بحث کو بہت لمبی نہیں کرتا مگر ڈیپتھ میں لے آتا ہوں, ذرا گہرائی میں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ محسوس کر سکیں. اب یہ آنکھیں ہیں کہ اگر پیش کی جائیں تو بتا دیا جائے گا کہاں کی ہیں. امیگریشن میں, کسٹم میں آنکھیں دیکھی گئیں, بتا دیا گیا آپ نے کتنی سفر کی ہے, کہاں کہاں گئے ہیں, کس کس بارڈر کو کراس کیا ہے, آپ پہ کتنی ایلیگیشن ہیں, کتنے کیسز ہیں, کیا آپ نے گھوٹالا کیا ہے, کیا آپ نے سچائی کی ہے, کیا برا کیا ہے, کیا اچھا کیا ہے. سب آپ آج کی ڈیٹ میں آنکھوں سے پتہ چل جاتا. بہت کمال کی بات یہ ہے اس کی کاپی نہیں آتی. پتا نہیں آپ نے محسوس کیا کہ نہیں, پتا نہیں. ہاں, جیسے ہوتا ہے نا, وہ بولتے ہیں کہ سیملر ٹو سو اینڈ سو, جیسے دو تصویریں ملائی اور ملا کے کہا یہ اس جیسی لگ رہی ہے. کاش آپ محسوس کر پائیں اسے. یہ اس جیسی لگ رہی ہے کہ آنکھوں کے لیے بحث نہیں ہوتی. یا وہی آنکھیں ہیں یا وہ آنکھیں نہیں ہیں. تو آنکھوں کو جب میں دو حصوں سے دیکھتا ہوں تو یا وہ بندے کی آنکھیں ہیں یا وہ خدا کی آنکھیں ہیں. پتا نہیں آپ کو سمجھ, دو ہی حصے ہیں اسے. یا وہ بندے کی آنکھ ہے یا پھر وہ آنکھ ہے جسے دیکھ کے کہا جائے کہ عین اللہ ہے. جیسے زبان کو دیکھ کے کہا جائے لسان اللہ ہے, ہاتھوں کو دیکھ کے کہا جائے ید اللہ ہے. درود پڑھے محمد. بہت بڑا سفر ہے ان آنکھوں کا, بہت بڑا سفر ہے. یہ پوری کائنات, مجھے نہیں پتا کہ اس کائنات میں کون کون سی جگہ ہے جہاں زندہ لوگ رہتے ہیں, سانس لینے والے رہتے ہیں, انسانوں جیسے رہتے ہیں. اتنا معلوم ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جسے آنکھوں کی ضرورت نہ ہو. کوئی حصہ کائنات کا ایسا نہیں ہے جسے آنکھوں کی ضرورت نہ ہو. کیونکہ اگر کوئی حصہ بنا آنکھوں کے ہوتا تو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم جو اس علاقے کے رہنے والے ہو, دیکھو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو, دیکھو اللہ کی نعمتوں کا احسان مانو, دیکھو اور یہ کرو, دیکھو اور وہ کرو. تو دیکھنا تو ہر جگہ, اور دیکھنے کے لیے آنکھیں. ایک جملہ میں آپ کو یہاں ٹھہرا کے اس موضوع کہنا چاہتا ہوں. بہت بڑی شخصیت ہے خلیل جبران کی, بہت بڑی شخصیت. آپ کبھی خلیل جبران پڑھیں ان کی کتابوں کو تو آپ کو لکھائے گا.
خلیل کہتے ہیں فرسٹ شو یور مدر فیس آئی ٹیل یو واٹ یو آر. آپ اپنی ماں کا چہرہ پیش کیجئے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون ہیں. یہ خلیل کی کیا کہنا. میں کہتا ہوں آپ اپنی ماں کا نام بتائیں, میں بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آنکھیں ہیں, یہ آنکھیں ہیں حضور, جو آپ کو نام سنتے ہی احساس دلا دیں گے, چمک اٹھیں گے. چمک, پردیس میں آپ ہیں, محرم کا مہینہ شروع ہو گیا, چاند رات ہے, آپ گزر رہے ہیں, آپ کو کس کی تلاش ہوگی؟ عزا خانے کی ہوگی نا تلاش. چاند ہو چکا ہے, آپ کو معلوم ہے پہلی محرم میں پردیس میں آپ ہیں, نئے شہر میں, آپ کو پتہ نہیں شیعہ ہے کہ نہیں. یہ آنکھیں ٹکرائیں, لکھا تھا عزا خانہ امام حسین. یہ آنکھوں سے جو تحریر ٹکرائی تو آنکھیں چمک جائیں, چمک جائیں گی نا, ہے نا. آپ کو احساس ہوگا نا بھائی محرم ہے, چلتے ہیں. سو آنکھیں عبادتوں کے لیے اہم, آنکھیں زندگی کے لیے اہم, آنکھیں بشریت کے لیے, آنکھیں انسانیت کے لیے اہم, آنکھیں صفت کے لیے بھی اہم اور موصوف کے لیے بھی اہم. اب بہت گہری بحث میں نہیں جانا, تھوڑا سا آپ کو بہت تھوڑا سا ثقیل سے ذرا ہلکا کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر پائیں. اس پوری دنیا میں 5 قسم کی آنکھیں ہیں, 5 قسم کی. ہاں یہ تھوڑا سا اگر محسوس کر لیں. مضبوط آنکھیں وہ مانی جاتی ہیں جو 15 کلومیٹر تک دیکھ لیں. تھوڑا سا آسان کر دیں, ایک جہاز 30,000 فٹ کی اونچائی پہ جاتا ہے جو اپروکسیمیٹلی 9.5 کلومیٹر ہوتا ہے. اگر آپ گاؤں کے آنگن میں چارپائی پہ لیٹے ہیں اور رات کو 10 کلومیٹر کی دوری سے آپ کو دکھ رہا ہے اور اس کے اوپر کا بھی آسمان دکھ رہا ہے تو 15 کلومیٹر آپ دیکھ پا رہے ہیں آرام سے, تو آپ کی آنکھ ٹھیک ہے. مضبوط آنکھیں 15 کلومیٹر تک دیکھتی ہیں. اس سے مضبوط آنکھیں, اس سے مضبوط آنکھیں 200 سال تک دیکھتی ہیں. اس سے مضبوط آنکھیں نسلوں تک دیکھتی ہیں. کیا کہنا, کیا کہنا. محسوس کرو, ٹھیک ہے نا, پوری توجہ محسوس کریں گے تو آپ کو پورا موضوع سمجھ میں آ جائے گا. تو پہلی کتنی دیکھیں گی؟ 10-15 کلومیٹر. جس کی جیسی آنکھ کی روشنی جتنا بلند ہوتا جائے گا اتنا زیادہ دیکھتا چلا جائے گا, جتنا پست ہوتا چلا جائے گا اتنا کم دیکھے گا. گلی میں بیٹھ جائے گا تو پھر گلی دکھائی دے گی, چھت بھی نہیں دکھے گی. چھتوں سے بلند کرے گا خود کو تو پھر شہر کے مکان دکھیں گے, اور بلند کرے گا تو کسی کو نہ دکھتا ہوگا, چاند دکھے گا. محسوس کریں آپ, ٹھیک ہے. جتنی بلندی ہوگی اتنی آنکھوں کو زیادہ دکھائی دے گا. جتنا پست ہو جائے گا, یہ جو لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں نا, یہ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ خود پست رہتے ہیں تو انہیں بدن کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. خود کو جب بلند کرو گے تو کسی کی بلندی دکھائی دے گی, جب خود ہی کو پست کر لو گے تو سوائے کسی کے جسم کے اور کچھ دکھائی نہیں دے گا. اس لیے آنکھیں محتاج ہیں بلندی کی تاکہ دکھائی زیادہ دے. تو اب جو مضبوط ہے اسے دکھائی دے گا 10-15 کلومیٹر, جو اس سے مضبوط ہے اسے دکھائی دے گا 200 سال, اس سے مضبوط ہے اسے دکھائی دے گا کہاں؟ نسلوں تک دکھائی دے گا. آپ کا بیٹا ہے, ایک رشتہ آ گیا. آپ کی بیٹی ہے, ایک رشتہ آ گیا. آپ نے پہلے کیا دیکھا؟ چہرہ دیکھا. پھر کیا دیکھا؟ ہڈی دیکھی. جو آپ چہرہ دیکھ رہے تھے یہ مسافت تھی, جو ہڈی دیکھ رہے تھے یہ نسل. آنکھ ہی تو دیکھ رہی تھی نا. آپ نے اس سے پوچھا بیٹے کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں جگہ سے. ابا کا نام کیا ہے بیٹے؟ فلاں نام. خانوادہ کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں خانوادہ. اچھا ہمیں جانتا ہوں. آپ نے اس کے بزرگ کو یاد کیا اور اس کا بچہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. آپ بچے کے ساتھ جیے نہیں ہیں, ابھی جینے کا ارادہ آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ سوچ کے کہ اگر بزرگ کی رپورٹ ٹھیک نکلی تو بڑی آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہیں؟ نسلوں تک. تو اب 3 ہی قسم ہیں انسانوں میں, ایک 15 کلومیٹر دیکھنے والی, ایک 200 سال دیکھنے والی, اور ایک نسلوں تک دیکھنے والی. چوتھی قسم بھی ہے. یہ قسم انسانوں کے پاس نہیں ہے, یہ قسم صرف مومنوں کے پاس ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو کیا سمجھا, ٹھیک ہے نا. اب میں تمہیں بڑا عجیب علاقے سے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ محسوس کرو, ٹھیک ہے. دیکھو اگر تمہاری آنکھیں
عراق جا کے کربلا جا کے حسین کا روزہ دیکھ رہی ہیں تو یہ انسان کی آنکھیں ہیں. محسوس کرنا مجھے خدا کی قسم, اگر تمہاری آنکھیں عراق جا کے کربلا جا کے حسین کی زری دیکھ رہی ہیں تو یہ عام انسانوں کی آنکھیں ہیں, لیکن تمہاری آنکھیں گھر میں بیٹھ کے حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. کیا کہنا, کیا کہنا, زندہ باد, زندہ باد. ان تین قسموں سے یہ چوتھی قسم ایک دم ہائٹ پہ, ہائٹ پہ. بندہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنے امام کو دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے اپنے امام کو دیکھ. اور ایسے واقعات ہیں, ایسے واقعات ہیں, میں انشاءاللہ کسی مجلس سے موقع ملے تو میں آپ کو بتاؤں. تو یہ آنکھوں کی دنیا میں سب سے بڑی آنکھیں ہیں. آپ سے سوال ہے, مجھے خود سے سوال ہے, آپ سب سے سوال ہے. آپ کی آنکھیں بلڈنگ دیکھتی ہیں, کار دیکھتی ہیں, موٹر دیکھتی ہیں, زمین دیکھتی ہے, آسمان دیکھتی ہے, نسل میں دیکھتی ہیں, 200 سال بعد دیکھتی ہیں, ہزاروں سال بعد دیکھتی ہیں, لیکن وقت کا امام نہیں دیکھتی تو خاک دیکھتی ہیں. خاک دیکھتی ہیں, کچھ نہیں ہے. یہ آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں جو سامنے کا منظر دیکھتی ہیں. آنکھیں تو وہ ہیں جو اپنے امام کو دیکھ سکیں. کم سے کم آج کی اس مجلس کے بعد اس تمنا کے ساتھ اٹھنا کہ میں موت کے پہلے کم سے کم ایک وقت اپنے امام کو دیکھوں. یقین جانے جو لوگ یہ تمنا لے کے اٹھتے ہیں اور اس تمنا کے لیے کام کرتے ہیں ان کی آنکھیں ضرور اپنے امام کو دیکھتے ہیں, ضرور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے چوتھی اتنی خاص ہے تو پانچویں کیا ہوگی نا. ہاں, یہ پانچویں قسم آپ کی یہ بہت اہم ہے. یہ وہ آنکھیں ہیں جس کے لیے امام علی کے اس قول کی طرف رجوع کرتے ہیں جس میں پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے, اور اس کے جواب میں علی نے ہاں اور نہ نہیں کہا, بلکہ فرماتے ہیں تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں علی اس کی عبادت کروں جسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا. مل جو کے درود پڑھیں محمد ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑی اہم آنکھیں, اہم آنکھیں, بہت اہم آنکھیں. آنکھیں مکان بھی ہوتی ہیں, آنکھیں مکان بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ان میں خواب بھی رہتے ہیں. بے شک. اور آدھا گھنٹہ گزر گیا پتہ نہیں چلا آنکھوں میں, تو ابھی آنکھیں اور آگے نہ جائیں اس کے لیے میں یہیں سے ربط مصائب کے لیے آنکھوں کا استعمال کر رہا ہوں. مولانا دیکھیں گے آج کی رات جاگنا ہے مجھے, آج کی رات جاگنا ہے مجھے. میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین, میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین. یہ جو آپ مصائب میں روتے ہیں, یہ جو آپ کی آنکھیں بے چین ہوتی ہیں, یہ جو آپ کا خون ریفائن ہو کے اور خون کا پانی آپ کی آنکھوں سے باہر آتا ہے, تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اشک کہا جاتا ہے. دنیا کا سب سے صاف و شفاف پانی. کمال کی بات ہے, ایسا پانی ہے کہ اس کے نکلتے ہی, آنکھوں سے نکلتے ہی خدا اپنی جگہ راضی ہو جاتا, راضی ہو جاتا. اگر یہ ندامت کا بھی آنسو ہے تو بہترین آنسو ہے. جسم پر گناہوں کے دھبے لگے ہیں تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ آنکھوں کے آنسو سے صاف ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, مجھے ابھی تو اچانک میں یاد نہیں ہے, لیکن میں تمہیں رمضان کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے اور رب کے مسائل. دیکھو آیتیں تو 6666 ہیں, لفظ کا مجھے نہیں پتا کہ 1,00,000 سم تھنگ یا کتنے ہیں, آئیڈیا نہیں ہے, چونکہ ہمارے یہاں احتیاط ممبر پہ بہت ہوتی ہے کہ ایک لفظ بھی جو ہے وہ اصل واقعہ سے الگ نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ ایک جملہ قرآن کا پڑھتے ہیں, ایک آیت پڑھتے ہیں آپ قرآن کی, تو آپ گویا کہ پورے قرآن کو ختم کرتے ہیں. تو اتنا ملٹیپل نیکی کسی مہینے میں نہیں ہے, کسی میں نہیں ہے, صرف رمضان. اور یہ جو رمضان میں نے بولا ہے یہ بھی غلط ہے, آپ کو
کو بتاؤں. یہ ایک ایسا نام ہے جسے مبارک کے ساتھ ہی استعمال کر سکتے ہیں. رمضان المبارک ہی کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اسے رمضان نہ کہو, رمضان المبارک. اتنی اہمیت. ایک لفظ اگر آپ نے پڑھا تو آپ نے گویا کہ پورا قرآن ختم کیا. تو کتنا گناہ ہے یہ گھر میں جا کے چیک کیجیے گا گوگل میں کتنے لفظ ہیں قرآن میں, اتنا ملٹیپل سسٹم پہ ڈال دیجیے گا. یہ اتنا فائدہ ہے اس مہینے, بڑا اہم مہینہ. اور یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو روح سے آمادہ کرتا ہے اگلے مہینوں کے لیے. اور پھر آپ کے آنکھوں میں جو آنسو آتا ہے وہ آپ کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. ارے جو آنکھ میں آنسو آتا ہے صرف اور صرف حسین کے لیے آتا ہے. کیا کہیں گے خوش بحال وہ لوگ. حدیث ہے قول مولا کا, رو رلاؤ رونے والے کی صورت بناؤ. ہم لوگوں کے لیے بخشائش کا حسن بھائی اس سے بڑا کوئی سامان نہیں. میرے خیال سے طبائی ثانی کی میں بات کر رہا ہوں. ایک بڑے عالم تھے, بڑے عالم. بس یہ تحفہ دے رہا ہوں آپ کو, رمضان کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو. بہت بڑے عالم تھے. خواب میں دیکھتے ہیں, اور پتہ ہے جو بڑا عالم ہوتا ہے نا پھر وہ مجلس وغیرہ نہیں پڑھتا, وہ درس میں رہتا ہے, سیکھنے سکھانے میں. خواب میں دیکھا کہ جنت میں لائن لگی ہوئی ہے اور ان کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا, وہ بھی کھڑے ہیں لائن میں, اور ان کے وقت کے خطیب ہیں, وہ اپنے اونٹ سے جا رہے ہیں اور وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. ان سے پوچھا بھائی یار ہمارا نمبر تو یہاں آ نہیں سکتا ہے, ایسا لگ رہا ہے دیکھ کے, تمہیں کس وجہ سے یہاں پہ اتنی جلدی انٹری مل گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے یہاں پہ جو انٹری ملی ہے وہ سید الشہداء کی مجلسیں پڑھنے کی مجلسیں پڑھنے. اب دیکھیے وہاں دماغ کا استعمال ہو رہا ہے. دیکھیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ فیسلٹی ہے. انہوں نے سوچا کہ بھائی اب تو دنیا کو خیرآباد کہہ دیا, اب تو یہ جنت میں جانے کی بات ہے, اب تو مجلس پڑھنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اب تو جو مجھے پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھا نہیں, اور یہ پڑھ کے آگے بڑھ گئے. تو کہنے لگے پھر میرا کیا ہوگا؟ ان کا اس میں کیا پرابلم ہے, میں ابھی بیٹھ جاتا ہوں, آپ مجلس پڑھ لیجئے, میں سن لوں گا, وہی نیکی مل جائے گی جو دنیا والوں کو دنیا میں پڑھ کے ملی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوری زندگی اپنی مجلس پڑھنے میں گزار دی. اتنی بڑی. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ جاگیر علی اکبر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, کوئی مولوی آج ہے, کوئی مولوی کل ہے, کوئی پرسوں ہے, آپ ایک تقریر سن رہے ہیں اور بس ایک سبجیکٹ پہ بات ہی چلے گی. اس میں ابھی تک جو میں بول رہا تھا وہ کیا تھا, وہ معلومات تھی. اب جب مسائل پڑھا جائے گا اور آپ ایک ایک جملے پہ روئیں گے, وہ آپ کا عقیدہ ہے. عقیدہ معلومات تو پتہ نہیں آپ کے کام آئے نہ کام آئے, لیکن عقیدہ ہر لمحے کام آئے گا, ہر لمحے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر جملہ جو ہے وہ بدل رہا ہوں, اور محسوس کیجئے عقیدہ اور معلومات میں کتنا فرق ہوتا ہے. معلومات سے آپ کو 5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے, معلومات سے آپ کو مہینے کے 10 لاکھ روپے کمائی آتی ہے, معلومات سے آپ 1 کروڑ روپیہ مہینے کا کما لیتے ہیں, مگر اسی 1 کروڑ کی حفاظت کا ذمہ آپ عقیدے کی 2 روپے کی امام زامن کو دے دیتے ہیں. اسی 1 کروڑ کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کس کو دیتے ہیں؟ کیا کہنا, 2 روپے کی امام زامن کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عقیدے کا ہے. سو عقیدے کا کوئی بدل نہیں ہے, عقیدے کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا. اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں. عمل خود بخود دھیرے 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 غذا جیسے جیسے پاک ہوتی چلی جائے گی, عمل بڑھتا چلا جائے گا. خون جیسے جیسے پاک ہوگا, عقیدہ ویسے ویسے بلند ہوگا. محسوس کر پا رہے ہیں؟ بس چلیں کربلا چلتے ہیں. ایک دن کی بھوک رہتی ہے, موسم اچھا رہتا ہے, پھر بھی ہم جب زیادہ کام کر لیتے ہیں تو ہمارے موڈ سوکھ جاتے ہیں. ایکسرسائز کرنے والے بچے سے اس کی ماں کہتی ہے رمضان کا روزہ ہے, ایکسرسائز مت کرو. باہر کام کرنے والے بچے سے اس کی ماں کہتی ہے بیٹا خیال رکھنا, دھوپ میں مت نکلنا. آئے کوئی فاطمہ کی اکہتر قربانیاں دینے کے بعد آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہوگا نا جو بوریاں اپنے پیٹھ پہ لے کے چلتا ہے. جب وہ بوریاں اٹھا لیتا ہے تو ہم اسے اس کا آپ کو زحمت دینے کے ساتھ ساتھ اسے 1 گلاس پانی بھی تو پیش کرتے ہیں کہ
کہتی تو تک کیا ہوگا. حسین نے اتنی لاشوں کو اٹھایا, کسی نے حسین کے سامنے پانی پیش نہیں کیا. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ان کے سید و شہداء. میں کیسے بیان کروں, بڑی پیاس لگتی تھی امام حسین, بڑی پیاس لگتی تھی. میں نے روایت دیکھی ہے بچپن سے حسین کو بہت پیاس لگتی تھی. آپ کو واقعہ یاد ہوگا, مسجد میں نماز کے بعد امام حسین کو پیاس لگی, مولا علی نے چہرہ دیکھا, میرے حسین کو پیاس لگی, جناب عباس دوڑ کے پانی لے گئے. روایت مشہور ہے, آپ نے سنی ہوگی. امام حسین کے پیاس کے حوالے سے ایک اور روایت آپ نے سنو, رمضان کا ہی مہینہ 21 کو دوبارہ سنیں گے. بی بی فاطمہ اپنے شوہر علی بن ابی طالب سے کہتی ہے, ابو الحسن جب وقت ملے میری قبر پہ ضرور آنا. ابو الحسن جب قبر پہ آنا یاسین ضرور پڑھنا. ایک دن علی یاسین پڑھ رہے تھے, قبر سے آواز آئی, علی جلدی اٹھئے, ابو الحسن جلدی گھر جائیے, میرا حسین کو پیاس لگی ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. جس حسین کو اتنی پیاس لگتی تھی, اس حسین نے کربلا میں کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے. کسی نے کہا بابا پیاس مارے گا, کسی نے کہا چچا پیاس مارے گا, کسی نے کہا ماما پیاس مارے گا. حسین نے کسی سے نہیں کہا. سوچے حسین آپ کو کتنا چاہتے تھے. رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے, سید سجاد سے کہا میرے لال جب شام سے چھٹ کے مدینے جانا, میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو راحت. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. حسین کی پیاس کا خیال, حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ کو کتنا تھا. میں تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں اور مجلس کا نام ہے. زندہ در خیمہ پہ آیا, بیویوں نے حلقہ کیا. 4 سال کی سیدانی خیمے سے نکل کے زلجنہ کے پاس پہنچی. زلجنہ بیٹھ گیا, زلجنہ کو دیکھا, اپنی پھوپھی کا دامن پکڑا, فرمانے لگی ہے زلجنہ, اے زلجنہ, پھوپھی کا دامن پکڑا, زلجنہ کو دیکھا, زلجنہ سے کہنے لگی اے زلجنہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بابا کو کیوں چھوڑا, میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بابا کو کہاں چھوڑا, بس اتنا بتا دے جب ظالم میرے بابا کی گردن پر چھری پھیر رہا, جب ظالم میرے بابا کی گردن پر خنجر چلا رہا تھا, پانی پلایا, بھیا پیاسا مار ڈالا. اے کربلا, اے حسین. اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. فرد يا رحم الجبرين فتوقبنا اللهم سيد السجاد بصدق الشفاء كل يتفضل مروا من رحمات کی مغفرت فرما, حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما, گناہوں کو معاف فرما, دعاؤں کو قبول فرما. ہم میں سے جو لوگ بھی مقروض ہیں مولا ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما, بلا ولد ہونا اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ان کی اولاد کو سیرت صالحہ سے راستہ فرما, یا مکان ہو انہیں مکان عطا فرما. الہی بحق زہرا جن کے پاس روزی میں کمی ہو, الہی ان کو روزی عطا فرما. الہی
جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما الہی بحفظ الزہرا بحفظ الزہرا بحفظ الزہرا ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرح قبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك یا ارحم الراحمین. ساتھ مل کے خلوص کے ساتھ دعائے منظمان اور اس کے بعد ایک سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک وجدنی حسنا صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة بليا وحاجنا وقائنا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضراتوں نے مدرسہ الحمد للہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت کرنا.